پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج بتائیں گے ہم سورہ قریش پڑھنے کے فائدے، سورہ قریش کی تلاوت، سورہ قریش کے فضائل اور اس کے فائدے آپ لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، کیونکہ یہ اتنی بابرکت سورہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مجید میں ہر مشکلات کا حل رکھا ہے۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور آپ کو روزانہ ایک نہ ایک وظیفے کی معلومات ہوتی رہے۔ جی ہاں دوستو، سورہ قریش کی بہت بڑے فضائل، بہت بڑی اس کی برکت ہے۔ اگر آپ اس کو 100 مرتبہ ایک تسبیح کے ساتھ 100 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے سارے کام، سارے جتنے بھی نیک مقاصد ہیں وہ پورے ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آئیے اس کے چلتے میں آپ کو اس کے پڑھنے کا ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے اور کب کب اس کو پڑھنا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ جان لیجئے کہ حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت میں خلوص پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن مقدس میں 13ویں پارے میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ لیکن اللہ کا ذکر کریں آپ لوگ، انشاءاللہ آپ کے دلوں کو چین و سکون ضرور ملے گا۔ دوستو، سب سے پہلی بات، آپ کو یہ کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو باوضو ہونا ہے، یعنی آپ کو پاک صاف تو رہنا ہی ہے، کیونکہ مسلمان تو ہر وقت پاک صاف رہتا ہی ہے۔ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں تو آج سے ہی یہ نیت کریں کہ ہم کبھی بھی ناپاک نہیں رہیں گے، بلکہ ہم روزانہ ہمیشہ پاک ہی رہیں گے، کیونکہ مسلمان کو ہمیشہ پاک ہی رہنا چاہیے، کیونکہ موت کا پتہ نہیں کہ کب آ جائے، اور ہماری اگر ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی تو بتائیں کیا فائدہ اس زندگی کا۔ تو دوستو، آپ کو ہمیشہ پاک کی اختیار کرنا ہوگی۔ اور دوسری بات، آپ کو باوضو بھی ہونا ہے۔ باوضو ہو کر آپ لوگوں کو اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر آپ کو کس چیز پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے اور کب کرنا ہے یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ پورے ہفتہ کے کوئی سے بھی دن آپ اس عمل کو کر لیں، لیکن جمعرات اور پیر کے دن اور جمعہ کے دن بہت بہتر، بہت افضل ہے۔ اور دوستو، اگر آپ ان دنوں میں بھی کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں، آپ کر لیں گے تو اچھی بات ہے اور آپ کا فائدہ ہے اس میں بھی۔ آپ اس عمل کو کریں۔ کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ کو پہلے باوضو ہو کر آپ کو ایک پاک صاف جگہ پر بیٹھنا ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ کسی چارپائی وغیرہ یا تخت وغیرہ یا بیڈ وغیرہ پر پڑھ لیں تو نہیں، لیکن اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ کو اس جگہ کو پاک کر لینا ہے۔ اگر وہ پاک نہیں ہے تو آپ ایسا کریں کہ اپنے گھر میں کسی پاک صاف جگہ پر مصلی بچھا کر اس کو پڑھ لیں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ بھی بتائیں گے۔ اگر آپ مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اعتکاف کی نیت ضروری ہے۔ نویت سنت الاعتکاف نیت کر لیں اور مسجد میں جا کر پڑھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی عمل بھی آپ کا پورا ہوگا اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ دوستو، اب آپ کو پڑھنا کیسے ہے؟ پہلے تو آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اگر درود ابراہیم آپ کو یاد نہیں ہے، آپ کو بہت بڑا درود پاک لگ رہا ہے، لیکن ہر کسی مسلمان کو یہ یاد ہونا ضروری ہے، کیونکہ نماز میں بھی ہم درود ابراہیم ہی پڑھتے ہیں۔ لیکن ہر مسلمان کو مجھے امید ہے کہ ہر مسلمان کو یہ یاد ہوگا، بے شک یاد ہونا چاہیے۔ تو آپ درود ابراہیم کو پڑھ لیں۔ اگر وہ یاد نہ ہو تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ پھر آپ لوگوں کو 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح آپ کو سورہ قریش کی پڑھنی ہے، اور پھر آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے سارے مشکلات حل فرمائے گا، آپ کے سارے مشکلات ختم فرما دے گا، اور آپ کو وہ بہتر زندگی عطا فرمائے گا۔ آپ کے جو بھی آپ کے کاروبار یا دکان مکان میں بندشیں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ دوستو، آئیے ہم سورہ قریش کی تلاوت کو تھوڑا سا سن لیتے ہیں اور اس کے ترجمے کو بھی سن لیتے ہیں اور اس کے فضائل بھی سن لیتے ہیں کہ کیا کیا فائدے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس لیے کہ قریش کو میل دلایا، ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کو کوچ میں میل دلایا، تو انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی بندگی کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا۔ لیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے والے کی وجہ سے اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ان میں سے ایک ظاہری نعمت یہ ہے کہ اس نے قریش کو ہر سال میں 2 سفروں کی طرف رغبت دلائی اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈالی۔ چنانچہ قریش تجارت کے لیے سردی کے موسم میں یمن کا اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے، اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم کہتے تھے اور ان کی عزت و حرمت کرتے تھے۔ یہ امن کے ساتھ تجارتیں کرتے، ان تجارتوں سے فائدے اٹھاتے، اور مکہ مکرمہ جہاں نہ کھیتی ہے اور نہ معاش کے اسباب، وہاں رہائش رکھنے کے لیے مسلسل سرمایہ پہنچاتے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ظاہر ہے اور یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کعبہ معظمہ کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں ان سفروں کے ذریعے بھوک کی اس حالت میں کھانا دیا جس میں وہ ان سفروں سے پہلے اپنے وطن میں کھیتی نہ ہونے کے باعث مبتلا تھے، اور انہیں حرم شریف کے سبب اور مکہ والے ہونے کی وجہ سے خوف سے امن بخشا کہ کوئی ان کے ساتھ مزاحمت نہیں کرتا، حالانکہ اس کے اطراف اور قرب و جوار میں قتل و غارت کری ہوتی رہتی ہے، قافلے لٹتے ہیں اور مسافر مارتے جاتے تھے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انہیں عظیم خوف سے امان عطا فرمائی۔ قریش کا تعارف، قریش اس قبیلے کا نام ہے جس میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دلالت مبارکہ ہوئی۔ اس قبیلے کے اس نام کی مختلف وجوہات بیان کی گئی، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک باکمال ہستی فہر بن مالک ہیں، ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش کے ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے، اور وہ سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ جانور تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خداداد طاقت کی بنا پر عرب کے تمام قبائل پر غالب تھے، اس لیے تمام عرب والے ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے، قریش کے بارے میں احادیث۔ یہاں قریش سے متعلق 3 احادیث ملاحظہ ہوئے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس معاملے حکمرانی میں قریش کے تابع ہیں کہ مسلمان ان کے مسلمانوں کے اور کافروں کے کافروں کے تابع ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلافت قریش میں رہے گی جب تک کہ یہ دین کے محافظ رہیں، اور جو کوئی ان سے عداوت رکھے گا اسے اللہ تعالیٰ اوندھے منہ گرائے گا۔ سورہ قریش کی آیت نمبر 3 سے حاصل ہونے والی معلومات، کفار بھی شرعی عبادات کے مکلف ہیں
کہ ایمان لائے اور عبادت کری۔ کفار کی حالت میں کوئی نیکی صحیح عبادت نہیں، کیونکہ کفار مکہ طواف، حج، عمرہ اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، مگر انہیں لعدم قرار دیا گیا۔ کعبہ معظمہ عظمت و جلال والے رب تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر ادنا و اعلیٰ کا رب ہے، لیکن اس کی ربوبیت کو اس کی اعلیٰ مخلوق کی طرف منسوب کرنا چاہیے، جیسے یوں کہنا چاہیے: اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب، اے کعبہ معظمہ کے رب۔ لوگوں کو سہولیت دینا اور معاشرے میں امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیح اور خصوصیت ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا کتنی بڑی اس کی برکت، کتنے بڑے اس کے فضائل ہیں۔ اگر آج بھی لوگ دین اسلام کے احکام پر صحیح طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کر لیں تو یہ دنیا میں بھی زندگی بنیادی اور ضروری سہولیات پالیں گے، پاکیزہ اور پرامن معاشرے میں زندگی بسر کرنے لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آخرت میں بھی چین و سکون، راحتوں، نعمتوں اور ہمیشہ کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے احکام اور اس کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔